آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر گزشتہ ہفتے کی خاص خبروں پر۔ گزشتہ ہفتے حیدرآباد کے پرانے شہر میں سعید باوزیر نامی سوشل ورکر کا قتل کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں گزشتہ ہفتے قتل کی سنسنی خیز واردات پیش آئی۔ بارکس سے تعلق رکھنے والے شیخ سعید باوزیر نامی سوشل ورکر کا کسی نے گزشتہ ہفتے بندلاگوڑا پولیس اسٹیشن کے حدود میں قتل کر دیا۔ مقتول کے بھائی شیخ عمر باوزیر نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بندلاگوڑا مین روڈ پر واقع ایک دفتر میں یہ واردات پیش آئی۔ حملہ آوروں نے مہلک ہتھیاروں سے باوزیر پر حملہ کر کے ان کا قتل کر دیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پہنچ گئی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے یہ واردات انجام دی گئی۔ سماجی کارکن شیخ سعید بن عبد الرحمان باوزیر کے سنسنی خیز قتل میں پولیس نے 4 قاتلوں بشمول مجلس کے جلپلی میونسپل چیئرمین احمد سعدی، عبداللہ سعدی کو بندلاگوڑا پولیس نے گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ حالانکہ مقتول شیخ باوزیر نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے مسلسل پولیس میں شکایتیں درج کرانے کی کوشش کرتا رہا اور ریاستی وزیر داخلہ کو فون پر اپنی جان بچانے کے لیے متعلقہ پولیس عہدیداروں کو ہدایت دینے کی درخواست کرتا رہا۔ اگرچہ پولیس بروقت قاتلوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں قانون کے تحت کی جانے والی کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا ہوتا تو باوزیر کی جان بچ جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوا ہے کہ شیخ باوزیر کے قتل کے بعد قاتلوں کے خلاف عوام کی برہمی میں اضافہ ہو گیا تھا اور اس کا ثبوت مقتول کا جلوس جنازہ ہے۔ قتل کے بعد مقتول کے والد نے قاتلوں کی نشاندہی کروائی تھی اور عوام کی برہمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس ماحول کے پیش نظر حکومت نے اس معاملے پر خفیہ رپورٹ انٹیلیجنس سے حاصل کی، جس میں ایجنسی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حقیقی قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے اور کیس میں لاپرواہی برتنے سے جاریہ سال ہونے والے الیکشن پر یہ قتل کیس اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد حکومت نے مقتول کے والد کی جانب سے FIR میں درج کروائے گئے ناموں پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ DCP نے بتایا کہ باوزیر قتل کیس میں ملزمین کی گرفتاری کے لیے 8 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی اور اس کیس کے 2 ملزمین صالح سعدی اور عمر سعدی ابھی تک مفرور ہیں۔ گزشتہ ہفتے شہر حیدرآباد میں ٹماٹر کی قیمت میں بتدریج کمی دیکھی گئی۔ ریاست آندھرا پردیش کی مدنہ پلی مارکیٹ میں گزشتہ 5 دنوں سے ٹماٹر کی قیمت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے مارکیٹ کو 3 ٹن ٹماٹر لائے جا رہے تھے، جبکہ جمعے کے دن کسان 400 ٹن ٹماٹر لے کر مارکیٹ پہنچے، جس کے بعد A گریڈ ٹماٹر کی قیمت فی کلو 30 سے 40 روپے، B گریڈ ٹماٹر کی قیمت فی کلو 21 روپے سے 28 روپے تک پہنچ گئی۔ مدنہ پلی مارکیٹ یارڈ کے سیکریٹری ابھیلاش نے بتایا کہ ٹماٹر فی کلو 26 سے 37 روپے کلو خریدا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کی فروخت عمل میں آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کو مدنہ پلی کی مارکیٹ میں A گریڈ ٹماٹر کی قیمت فی کلو 50 سے 64 روپے، B گریڈ ٹماٹر کی قیمت فی کلو 36 روپے سے 48 روپے دیکھی گئی تھی۔ اس وقت اننت پور ضلع کے ساتھ ساتھ کرناٹک کے کولار کے علاقوں سے بھی ٹماٹر کی درآمد میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے امکان ہے کہ ٹماٹر کی قیمت میں آنے والے دنوں میں مزید کمی ہوگی۔ حیدرآباد میں بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ چھوٹے تاجرین کی جانب سے 80 روپے یا 60 روپے کلو ٹماٹر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کو اطراف و کناف کے علاقوں یا پڑوسی ریاستوں سے ٹماٹر درخم کر کے فروخت کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر آندھرا پردیش میں ٹماٹر کی قیمت میں کمی کا اثر حیدرآباد اور تلنگانہ میں پڑ سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہندوستان کے فوجداری قوانین میں بڑی تبدیلی، IPC CRPC کی جگہ نئے قوانین، غداری کا قانون منسوخ، ہجومی تشدد پر 7 سال قید۔ حکومت ہند نے ملک میں انگریزوں کے دور کے قوانین کو ختم کرتے ہوئے نئے قوانین کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر نریندر مودی حکومت نے ملک کے موجودہ قوانین IPC CRPC اور ایویڈنس ایکٹ کے بجائے 3 نئے قوانین تیار کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ ہفتے لوک سبھا میں 3 نئے بل پیش کیے ہیں۔ IPC CRPC اور ایویڈنس ایکٹ کی جگہ نئے بل متعارف کرائے گئے ہیں۔ انہوں نے قائمہ کمیٹی کو ان بلوں پر مزید بحث کرنے کی سفارش کی۔ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کے بعد اعلان کیا کہ IPC کی جگہ انڈین سول پروٹیکشن کوڈ، CRPC کی بجائے انڈین لا کوڈ اور ایویڈنس ایکٹ کی جگہ انڈین ایویڈنس ایکٹ لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ فوجداری طریقہ کار میں 313 تبدیلیاں کی گئی۔ اب سے خواتین کے خلاف عصمت دری کے معاملات میں سزائے موت، پولیس کی تلاشی میں ویڈیو ریکارڈنگ لازمی، ہجومی حملوں کے لیے 7 سال قید، اجتماعی عصمت دری کے لیے 20 سال قید اور کہیں سے بھی EFSIR کے اندراج کا امکان بنایا گیا ہے۔
امت شاہ نے کہا کہ ہم نے غداری کے قانون کو منسوخ کر دیا ہے، یہ تبدیلیاں مقدمات کے جلد حل کے لیے کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے راہل گاندھی ایک اور تنازع میں گھر گئے۔ بی جے پی ارکان پارلیمنٹ نے فلائنگ کس دینے کا لگایا الزام۔ کانگریس کے قائد راہل گاندھی ایک اور تنازع میں گھر گئے۔ وہ منی پور کے مسئلے پر حکومت پر شدید تنقید کے بعد ایوان سے گزشتہ ہفتے چلے گئے۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے راہل گاندھی پر جوابی حملہ کیا۔ لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے اسمرتی ایرانی نے کہا کہ راہل گاندھی نے جاتے وقت غیر مہذب اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں خواتین ارکان کی موجودگی کے باوجود راہل گاندھی نے فلائنگ کس دیا ہے۔ اسمرتی ایرانی نے مزید کہا کہ اس طرح کی بے عزتی اس ملک کے ایوان میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ مرکزی وزیر شوبھا کرندلاجے نے میڈیا کو بتایا کہ تمام خواتین ارکان کو فلائنگ کس دینے کے بعد راہل گاندھی وہاں سے چلے گئے۔ یہ ارکان کی سراسر بدتمیزی ہے، یہ ایک ممبر کی غیر مہذب حرکت اور غیر مہذب رویہ ہے۔ سینئر ارکان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ کیسا رویہ ہے، وہ کیسا لیڈر ہے؟ اسی لیے ہم نے اسمبلی اسپیکر سے CCTV فوٹیج لینے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی شکایت کی ہے۔ واضح ہے کہ راہل گاندھی پارلیمنٹ کی رکنیت بحال ہونے کے بعد گزشتہ ہفتے پہلی مرتبہ لوک سبھا پہنچے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان قومی اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کر دی گئی۔ پاکستان اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کر دی گئی۔ صدر پاکستان عارف الوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تجویز پر قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ واضح ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوتے ہی وزیر اعظم کی کابینہ ختم ہو گئی، تاہم نگران وزیر اعظم کی تعیناتی تک وزیر اعظم شہباز شریف اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد اب 3 دن کے اندر نگران وزیر اعظم کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگران وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے 3 دن کا وقت ہے۔ اسی دوران شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض مل کر نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے عمرہ زائرین کے لیے وزارت حج کی ضروری ہدایات۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ سعودی قوانین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے عمرہ زائرین مسجد الحرام آمد سے پہلے عمرہ پرمٹ ضرور حاصل کر لیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے بیان میں زائرین سے کہا ہے کہ وہ عمرہ پرمٹ حاصل کر کے مقررہ قوانین کی پابندی میں تعاون کریں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ عمرے کے لیے مسجد الحرام پہنچنے سے پہلے پرمٹ کا اجرا ضروری ہے، ایسا نہ کرنا عمرہ قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ زائرین نسک اور توکلنا ایپ پر عمرہ پرمٹ جاری کرا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں سعودی وزارت حج و عمرہ نے موسم گرما میں عمرے کے لیے 3 ہدایتیں جاری کی ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے بیان میں کہا کہ موسم گرما میں عمرہ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشاورت کر لیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ موسم گرما میں عمرے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب ضروری ہے، ایسے اوقات کا انتخاب کیا جائے جب درجہ حرارت معتدل ہو۔ ایک اور بات کی پابندی ضروری ہے کہ مسجد الحرام پہنچنے کے بعد اور عمرہ شروع کرنے سے پہلے آرام کا وقفہ لیا جائے۔ اس سے پہلے وزارت حج نے عمرہ زائرین سے کہا تھا کہ وہ منتظمین کے ساتھ تعاون کریں، ہدایت کی پابندی کریں اور عمرہ کرتے وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ کاسمک بیک زون پیش کرتے ہیں عمدہ ملائم دم کے روٹ اصلی گھی، میوہ جات بادام، کاجو، پستہ اور اصلی کھوے سے تیار کردہ عمدہ ملائم لذیذ اور ذائقہ دار دم کے روٹ ایک بار کھائیں تو کھاتے ہی رہ جائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے مفت ڈور ڈیلیوری کا بھی بہترین انتظام۔ بس اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں یہ نمبر ملائیں 9985261007 94415554455 اور گرما گرم تازے دم کے روٹ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب، دبئی اور دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لیے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے، تو پھر دیر کس بات کی، ابھی منگوا لیں کاسمک بیک زون کے ذائقہ دار دم کے روٹ آپ کے منتظر۔ کاسمک بیک زون، محبوب نگر۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں
9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625.